عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والسلام. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحوا وطيبوا بها أنفسكم ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالی نے جن عبادتوں کو ہم سب پر فرض کیا ہے وہ نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر، عورت پر فرض ہے. نماز اپنے وقتوں میں فرض ہے. مثلا مغرب کا وقت سورج کے ڈوبنے کے بعد ہے، اسے سورج کے ڈوبنے کے بعد ہی پڑھیں گے. اگر کوئی آدمی ظہر کے بعد یہ نیت کرے کہ میں مغرب کی آج کی 3 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی نماز نہیں ہوگی. حج مخصوص مقام پر ایسے لوگوں کے لیے فرض ہے جو اس بات کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو کہ وہ کعبۃ اللہ تک جا سکے اور واپس آ سکے. جب یہ جائے تو ان کے گھر کے بال بچے بھوکے اور پیاسے نہ رہیں. لیکن حج کے مخصوص ایام ہیں اور مخصوص جگہ ہے. حج اسی جگہ پر جا کر کرنا ہے جہاں جانے کا حکم ہے اور وہ کعبۃ اللہ ہے. وہاں منا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے. گویا حج مخصوص جگہ کے ساتھ مخصوص دنوں میں اللہ تعالی نے فرض فرمایا ہے. اسی حج کا میں ایک حصہ قربانی کا ہے. یہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم لوگ مناتے ہیں اور یہ بھی حج کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مکان سے ہٹا کر مکان کے ساتھ ساتھ زمان تک اس کو متداول کر دیا، اس کو کھینچ دیا تاکہ کم سے کم حاجیوں کی مشابہت باقی رہ سکے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب عید الاضحیٰ کے چاند کو دیکھ لیا جائے تو اس کے بعد جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنے ناخن کو اور اپنے بال کو تراش خراش نہ کریں. یہ صرف مشابہت ہے حجاج کرام کا کہ حجاج کرام احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے شریعت نے روکا اور منع کیا. قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہے مسلمان پر، لأنها قربۃ والکافر لیس من اہل الاقرب. قربانی مسلمان پر کیوں واجب ہے؟ کہ قربانی سے ایک مسلمان اپنے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اور کافر کو وہ قربت حاصل نہیں ہے.
اسی لیے قربانی کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو ایمان والا نہ ہو، وہ قربانی کرے تو اس کی قربانی قابل قبول اللہ کے دربار میں نہیں ہوگی. اسی طرح فرمایا کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. آزاد جو ہوگا اسی پر قربانی واجب ہوگی. اس کی دلیل دیا کہ لأن العبد لا يملك، کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے. قربانی دینے کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا اقربن مصلانا. ایسا آدمی جو وسعت والا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو میری عیدگاہ تک نہیں آنا چاہیے، وہ میری عیدگاہ تک نہ آئے. اب طے کرنا ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے. مسلمان ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو. زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم موجود ہو، چاندی کے برابر رقم موجود ہو، جس کی قیمت آج 35,000 یا 40,000 روپے ہوتے ہوں گے، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. لیکن زکوٰۃ دینے والا، اس کے لیے سال کا مال پر گزرنا ضروری ہے. اسی وقت زکوٰۃ اس پر واجب ہے. لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس جیسے صدقہ فطر ہے کہ صدقہ فطر کے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر اسی دن بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کے لیے صدقہ فطر نکالا جائے گا. کوئی صاحب نصاب اسی دن ہوگا، صدقہ فطر نکالے گا. اسی طرح سے قربانی کرنے والا اگر اس کے پاس 35,000 روپے ہو یا 40,000 روپے ہو، بیلنس ہو، چیز کی شکل میں ہو، زیور سونے کی شکل میں ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے. اگر قربانی ایسا آدمی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ تک نہ آئے جس پر قربانی واجب ہے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلا قربن مصلانا، کہ وہ ہمارے عیدگاہ تک نہ آئے. اب ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ، اس سال میں ہمارے ساتھ ہمارا لاکھوں کا بجٹ ہے جو کھانے پر، تعلیم پر، کپڑے پر، بیماری پر، ان تمام چیزوں پر خرچ ہوتا ہے. اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا مطالبہ صرف ایک مرتبہ فرمایا. اب اگر ہمارے پاس اس کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود ہم قربانی نہ کریں تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رہنی چاہیے. فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا اقربن مصلانا، کہ وہ ایسا آدمی میری عیدگاہ میں کم سے کم نہ آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربانی دینے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضحو، اللہ کے رسول نے فرمایا ضحو، اے لوگوں قربانی کرو، قربانی کرو. تو قربانی کیسے کرنی ہے؟
زبردستی کسی کے کہنے پر آپ پر واجب ہے وہ کرنی ہے. ضحوا عائشہ قربانی کرو. کیسے کرو؟ فرمایا طیبوا بہا انفسکم، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو. اسے ایسا نہ سمجھو کہ یہ میرے پر مصیبت ہو گیا، 3000 روپے 4000 روپے 2000 روپے قربانی میں ہوتے ہیں کس سے. ضحوا وطیبوا لانفسکم، قربانی کرو. شرط کیا؟ عائشہ قربانی کرو. شرط کیا؟ طبیعت کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو. اور اس کے فائدے بتائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عائشہ اگر قربانی کرو گی تمہیں کیا ملے گا؟ آج تو ہم یہی ہر کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا کیا ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من مسلم یوجہ ضحیتہ الی القبلہ، ایک مسلمان جب اپنی قربانی کے جانور کو قبلہ کے رخ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے لیے لٹاتا ہے، جیسے ہی اس نے لٹایا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کان دمھا وفرسھا وصوفھا حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ. جیسے ہی وہ قربانی کے لیے ذبح کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بال، اس کا کھال، اس کا گوبر، اس کا اور دوسری چیزیں اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہیں. اب کیا ہوگا اس کا؟ فرمایا کہ محضرات فی میزانہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اللہ تعالی خون کو، بال کو، گوبر کو، اس کی متعلقات کو، گوشت کو، سب کو میزان عدل میں رکھیں گے. آپ کے نیک نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ میزان عدل میں رکھے گا، اور آپ کے جو حسنات ہیں ان حسنات کے ساتھ یہ بھی شامل اور شریک ہوں گے. اس روایت کو نقل کیا مصنف عبدالرزاق نے، حدیث نمبر 254 ہے. ہم اور آپ اپنے حسنات کے ساتھ قربانی کے ان چیزوں کو بھی میزان عدل میں اگر شریک کر لیا جائے تو ہمارا ترازو میزان عدل کا جو اچھائی کا ہے وہ پلڑا جھکے گا. اب وہ لوگ جو یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں 2-3 ہزار روپے خرچ کرنے کے ڈر سے ہمارے اوپر تو قربانی واجب، بالکل قربانی واجب نہیں ہے. لیکن ایک مومن یہ احساس کر لے، قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ایک مومن یہ احساس کر لے کہ قربانی دینے کی وجہ کر ایسا ہوگا، تو یقین جانیے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو قربانی نہیں دینا چاہتا ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یوم النحر دنیا میں دو وقت، دنیا میں 2 وقت، ایک جگہ ایک کام، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حاجیوں کے لیے مینا میں ہونا اور حاجیوں کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا قربانی کرنا. یہ 2 عمل، ایک تو مینا میں جہاں وہ لوگ قربانی کرتے ہیں جو حجاج کرام ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں بلا لے، اس کے دربار میں اور اس کے در میں کیا چیز کی کمی اور خالی ہے؟ بھائی کمی کیا ہے اللہ کے یہاں؟ کسی کو بلا لے، مرضی ہے اس کی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اللہ بلا لے. تو مینا میں اور اس دن جو یوم النحر میں قربانی مسلمان کرتا ہے،
اس سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ قربانی کرو۔ اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آپ جان رہے ہیں، ایک چکی ہے آٹا پیسنے کے لیے، کوئی نوکرانی کام کرنے والی نہیں ہے، پیسے کی بہت فراوانی نہیں ہے، حضرت علی کام کرنے والے مزدور آدمی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ قربانی کرو۔ اور فرمایا اے فاطمہ، جب تم قربانی کرو گی تو قربانی کے جانور کا خون جیسے ہی زمین پر گرے گا اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون، قربانی کے جانور کا گوبر، قربانی کے جانور کا بال، قربانی کے جانور کا گوشت فاطمہ کل قیامت میں میزان عدل میں حسنات کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو قربانی کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ ادھر حضرت عائشہ سے فرمایا طیبوا ضحوا طیبوا بها انفسکم، یہ نہ کہنا کہ محمد نے زبردستی مجھ سے قربانی کروا لی۔ طیبوا لانفسکم، اپنے خوش دلی سے کرو۔ اور حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا؟ قربانی کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے جو گارجین اور ذمہ دار حضرات ہیں وہ اپنے لوگوں کو اس بات کی ترغیب کریں۔ یہ ترغیب کا درس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کی ترغیب فرمائی۔ تو ہمیں قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ایک مرتبہ مطالبہ کرتا ہے۔ تیسری چیز جو سماج میں، عوام میں، لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، کم پڑھے لکھے لوگوں میں، گھروں میں عجب طرح کی بات، ایک آدمی گارجن قربانی کر لیا تو قربانی ہو گئی، نہ ایسا نہیں ہے۔ گھر میں ہم 5 بھائی ہیں، 7 بھائی ہیں، 7 بہویں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اور یہ سب لوگ صاحب نصاب ہے، یعنی اتنا مالیت اس کے پاس ہے کہ 35,000 روپے 40,000 روپے چاندی کے اعتبار سے اور 4.5 لاکھ روپے سونے کے اعتبار سے، اعتبار چاندی کا ہے۔ اگر جس کسی کے پاس ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ بڑے بھائی کے پاس قربانی اتنی چیزیں ہیں، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، اس کے برابر پیسہ موجود ہے، بڑا بھائی قربانی اس پر واجب ہے۔ اس کے بعد والوں کے پاس ہے، اس پر ہے، اس کی بیوی کے پاس ہے، اس پر ہے، چھوٹے کے پاس ہے، اس پر ہے۔ یعنی جو بھی صاحب ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی کی قربانی تمام لوگوں کی قربانی ہو جائے گی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز سب پر فردن واجب ہے، ایسا نہیں کہ ابا نے پڑھ لیا تو تمام بچوں کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے اور بیٹی کی طرف سے خاندان کی طرف سے ہو جائے گا، ایسا ہے؟ نماز سب پر الگ الگ واجب ہے۔ اس لیے قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کو پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جانور کیسا ہو؟ میزان عدل میں تولا جائے گا، اچھا ہو، لیکن اگر کسی کے پاس بہت اچھا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو درمیانہ کر لے، درمیانہ کر لے، گھٹیا مال نہ کرے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گھٹیا مال نہ کرے، اور یہ سمجھ کر کریں
کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے دربار اور درگاہ میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے 10 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیا، صحت تندرستی دی، تو بات ہوگی قربانی کا ثبوت کہاں سے ہے، قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کا جانور کیسا ہو، جانور کی عمر کیا ہو، جو لوگ شریک ہو رہے ہیں اس کی تعداد کیا ہو، قربانی کا وقت کیا ہونا چاہیے، وجوب قربانی کے شرائط آج میں نے بیان کر دیے ہیں، قربانی کا نصاب کیا ہوگا اس نصاب کو بھی ہم نے آج بیان کر دیا ہے، قربانی ذبح کون کرے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب قربانی ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرو، لیکن اگر اپنے ہاتھ سے نہ کرو اور تمہارا کوئی محرم کر رہا ہو تو تم قربانی کے جانور کے سامنے موجود رہو۔ اس روایت کو سنن بہقی نے نقل کیا ہے کہ تم اگر نہ کر سکو تو کم سے کم قربانی جو کر رہا ہے اگر وہ محرم ہے عورتوں کے لیے، مرد کے لیے کوئی محرم غیر محرم نہیں ہے مردوں میں، تو تمہیں چاہیے کہ تم قربانی کے جانور کے پاس کم سے کم موجود رہو اور اہتمام کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ قربانی کے ان جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چند باتیں جو ماشاءاللہ آج تو 21 ذوالقعدہ ہے، ابھی بہت دن ہے قربانی میں۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ ہم اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، سب لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، بہت مبارکباد کے لائق ہیں۔ اس آبادی میں تو بہت قربانی الحمدللہ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے ہر گھر قربانی، اس لیے ہم لوگوں کے پاس اس کی لسٹ ہوتی ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک قربانی ضرور کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک قربانی ضرور کی۔ اگر آپ کو صلاحیت ہو، آپ کو وسعت ہو، آپ اپنے علاوہ حضور کے نام بھی قربانی کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایمان اور مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، فدا ابی و امی یا رسول اللہ، صحابہ نے ہمیں درس دیا ہے، تو ممکن ہو تو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ میں نے اپنے استاد سیدی گرامی قدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے بہت ساری ملفوظات اور ان سے استفادہ کے بعد آپ سے میں نے ذکر کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں سے فارغ ہوں۔